یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور زکات. اگرچہ زکات کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے، ہر صاحب مال اور صاحب حیثیت اور خصوصاً صاحب نصاب شخص کو زکات اس وقت ادا کرنی چاہیے جب اس کے مال پر جو واجب الزکات ہے 1 سال گزر چکا ہو. لیکن اگر سال کا حساب کر کے زکات کو کچھ عرصہ پہلے رمضان المبارک میں نکالا جائے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ بات زیادہ بہترین ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فریضے کے ادا کرنے کا ثواب 70 کے برابر ہے. زکات کا حکم نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کے لیے ہے بلکہ اس سے پہلے کی امتوں کو بھی زکات کا حکم دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کے بارے میں سورۃ البقرہ میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. اس کا ترجمہ ہے: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان برتو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، لوگوں سے بھلی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکات دو، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ زکات دینے کا حکم بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا. امت مسلمہ پر اس کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. قرآن پاک کی روح سے اہل ایمان کے لیے بھی زکات کو ایک فریضہ قرار دیا گیا. قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زکات اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکات کا حکم پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکات دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی، یعنی انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ سے عہد کیا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں زکات کا نظام
معاشرتی بھلائی کے لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ہمدردی کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمدردی کرنے کا بہترین طریقہ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت مسلمانوں کے مال میں فقراء کا حق رکھ دیا ہے اور اس کے بہت سے فائدے بھی بتائے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان آخرت کے سب سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز ادا کرو، فرض زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم چیز اپنے فرائض کی ادائیگی ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے بنیادی فریضے سے غافل ہے اور ادھر ادھر کی نیکیاں کر رہا ہے تو جب تک وہ اپنا فرض پورا نہیں کرتا باقی نیکیوں کی بھی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ زکات کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے پاک کرنا، نشو نما دینا۔ زکات یہ دونوں کام کرتی ہے، ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے، مال کی حرص اور محبت سے پاک کرتی ہے، لالچ سے پاک کرتی ہے، اور اسی طرح ہمارے دل میں انسانوں کی ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھاتی، خیر اور بھلائی کے احساسات نشو نما ہوتے ہیں زکات کی ادائیگی سے۔ زکات گناہوں کا کفارہ اور نفس کے تزکیے کا بہترین طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے زکات لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کیجیے۔ تو گویا زکات کی ادائیگی گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور نفس کے تزکیہ کا بھی۔ زکات دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو، اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن پاک کی گواہی ہے اس بات پر کہ زکات ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکات ادا کرنے والے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دینے سے اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ زکات کی حیثیت دین میں ایسے ہی ہے جیسے بدن میں خون کی حیثیت۔ جب خون بدن کے سارے اعضاء میں گردش کرتا ہے تو انسان چاق و چوبند رہتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، انسان کی صحت درست رہتی ہے۔ اور اگر خون کسی ایک حصے میں جا کر جم جائے اور اس کی سرکولیشن نہ ہو تو انسان حرکت کے قابل نہیں رہتا، چل پھر نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جس سوسائٹی کے تمام حصوں کو مال پہنچتا رہے، تمام حصے خوشحال ہوں، وہاں اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ فلرش کرتی ہے، اس میں زیادہ حرکت ہوتی ہے۔ جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، تمام لوگوں کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال ہوتا ہے، تو ایسے میں دینے والے اور لینے والے دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کچھ لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے لیکن ان کے مال سے اگر وہ تجارت کرتے ہیں اس کا کوئی خریدار ہی نہیں، تو یہ تجارت آگے کیسے بڑھ سکتی، مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح زکات غربت کے خاتمے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو خاص طور پر تاکید کی
کہ تم جان لو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا. تو جب مال کی سرکولیشن اغنیاء سے فقراء کی طرف ہوتی ہے تو لازمی طور پر معاشرے کے ان طبقات میں خوشحالی آتی ہے جو محروم ہوتے ہیں. پھر اسی طرح زکات جہاں ادا کرنے کے فائدے ہیں بہت سے، وہاں ادا نہ کرنے کے نقصان بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں زکات نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت کا پیغام سنایا گیا. فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. تباہی ہے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکاة یوم القیامت فی النار. زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گے. یعنی جہنم کی آگ سے اس مال کو تپا کر ان کے جسموں پہ داغ لگائے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے. اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ایک اور حدیث اس بات کی مزید وضاحت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ 2 نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا. پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں وہ اپنے لیے اس بخل کو اچھا نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. ان قریب قیامت کے دن یہ بخل ان کے گلے میں توق کی شکل میں ہوگا، یعنی توق بن کر ان کے گلے میں لٹکے گا. یعنی توق کیا ہے؟ سزا کی ایک قسم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکات کا نہ دینا آخرت میں شدید نقصان کا سبب بن سکتا ہے. صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے. زکات نہ دینے کی صورت میں قحط سالی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکات الا ابتلاهم اللہ بالسنین. زکات ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر وہاں یعنی اس قوم میں، اس علاقے میں چرند پرند نہ ہو، جانور نہ ہو تو ان پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اتنا غضبناک ہوتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے جن کے دلوں میں بندوں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا بھی رحم نہیں کرتا. انسانی ہمدردی ایک مسلم کا بنیادی شعار ہونا چاہیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اس کا ترجمہ ہے کہ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، یعنی فقیر اور مسکین سب سے پہلے، اور ان لوگوں کے لیے جو زکات کے کام پر مامور ہو اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے لیے اور راہ خدا میں
اور مسافر نوازی میں، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔